الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 130 سے لے کر 138 تک، یعنی کل 8 آیتوں کا درس قرآن ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کرو، اسلم اسلام لاؤ، سر تسلیم خم کرو، قال تو اس نے کہا، فوراً بولے، اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے جو تذکرہ ہے ملت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بڑے امتحانات کا ذکر آیا تھا، اور ان چاروں امتحان میں حضرت ابراہیم نے کامیابی حاصل کی۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انعام، اکرام اور صلہ دیا تھا، وہ صلہ یہ تھا کہ عہدہ نبوت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا، اور اسی رسالت، نبوت اور حضرت ابراہیم کے دین کو ملت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ملت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو شخص ملت ابراہیم سے روگردانی کرے، ملت ابراہیمی کو تسلیم نہ کرے، وہ حقیقی طور پر بے وقوف ہے، وہ گدھا ہے۔ کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو شریعت بتلایا، اور وہ اس وقت کے لوگوں کو یہ حکم دیا، اے لوگوں، اس دین کو مانو، اس دین کی اتباع کرو۔ لہذا جو لوگ حضرت ابراہیم کے دین کو اپنایا، اس دین کی اتباع کیے، تو وہ کامیاب ہوئے۔ مشرکین عرب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، یہودی بھی دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، نصارہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ سب دعویٰ محض تھا، حقیقی طور پر ملت ابراہیمی کے وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملت ابراہیمی کا جو مصداق تھا اور جو ملت ابراہیمی کی حقیقت تھی، روح تھی، وہ 2 چیز تھی۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 2 چیز۔ ملت ابراہیمی کا حقیقی مصداق 2 چیز۔ پہلی تو یہ چیز تھی کہ دین برحق کو ماننا، دین برحق کو ماننا، اور ایک رب کے سامنے سر کو جھکانا، ایک رب کی پوجا کرنا، ایک رب کی پرستش کرنا، یہ 2 چیزیں تھیں۔ رب کو ماننا، توحید خالص، اور اس کے ساتھ ساتھ دین حق، احکام شرعیہ کو ماننا۔ لیکن یہودی صرف دعویٰ کرتے، وہ حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے، حضرت عزیر کو بیٹا مان لیتے، اور اسی طریقے سے وہ احکام
الہیہ پر، احکام شرعیہ پر عمل نہیں کرتے، اور نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے، اور وہ کہتے کہ خدا کتنے ہیں؟ 3 خدا ہیں، روح القدس، بیٹا اور باپ، یہ 3 چیزوں کو اقنوم ثلاثہ کو خدا مانتے۔ تو یہ کہا گیا کہ ملت ابراہیمی کے اگر تم دعوے دار ہو تو ملت ابراہیمی کے اندر 2 چیزیں ہیں، اصل روح، وہ 2 چیزیں دکھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ صرف دعویٰ کرتے اور حقیقی طور پر وہ 2 چیزیں اس کے اندر تھی نہیں، لہٰذا ملت ابراہیمی سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے، ملت ابراہیمی سے روگرداننے والے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے گویا کہ جو لوگ ملت ابراہیمی سے روگردانی کرتے ہیں الا من صفی نفسہ، وہ حقیقی طور پر کیا ہے؟ حماقت میں ہیں، بے وقوفی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، مصطفیٰ جس کو منتخب کیا گیا، جس کو اپنے لیے منتخب کیا گیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہے۔ کہ حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کیے، اور نمرود نے اس کی پاداش میں یہ حکم دیا کہ آگ جلاؤ، لکڑیاں اکٹھا کرو، آگ جلاؤ، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اس کامیابی حاصل کی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم منتخب تھے، منتخب شدہ تھے، اور مکمل کامیابی حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی ملت کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، تم اسلام لے آؤ، اسلم، اسلام لے آؤ۔ اسلام کے اصل معنی آتے ہیں اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لینا، کوئی حکم آیا سر جھکا دیا، فوراً جو حکم آیا شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وہ حکم بلا چوچارا ہمیں تسلیم ہے۔ یہ نہیں پوچھ رہے ایسا حکم کیوں کیے، ایسا حکم کیوں کیے، نہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا اس حکم کو مان لینا کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کو مان لینا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو فوراً بول اٹھے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، تم اسلام لے آؤ، سر جھکاؤ، تو پیراگراف یہ ہونا چاہیے، جواب میں یہ ہونا چاہیے اسلمت لک، میں نے آپ کے لیے اسلام لایا۔ لیکن حضرت ابراہیم کا جو قول، کیا قول ہے؟ اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا، کس کے لیے؟ اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پالن ہار ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، حمد بھی ہے، اور دلیل بھی ہے، توحید پر کیا ہے؟ دلیل بھی ہے کہ اگر صرف کہتے اسلمت لک، میں نے آپ پر کیا لایا؟ اسلام لایا، آپ کی بات کو مانا، تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، جدت نہیں ہے، سینٹینس کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں پر لایا اسلمت لرب العالمین، تو بالکل ایک سینٹینس مضبوط ہو جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اور تعریف کے ساتھ ساتھ توحید خالص پر دلیل بھی ہے۔ دلیل اس طرح ہے کہ میں آپ پر ایمان لایا، کیوں ایمان لایا؟ اس لیے ایمان لایا کہ آپ وہ رب ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہیں، اور جو ذات تمام جہانوں کا پالن ہار ہو، پرستش اسی کی ہونی چاہیے، پوجا اسی کی ہونی چاہیے، اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے، لہذا اسلمت لرب العالمین۔ اب آگے یہاں سے ووصّى بها ابراہیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام آخری زمانے میں اپنی اولاد کو جو وصیت کیے، وہ کن باتوں کی وصیت کیے، اس وصیت کا تذکرہ ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا اور دنیا کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو مرنے سے قبل اپنی اولادوں کو، رشتہ داروں کو جمع کر کے انہیں کچھ وصیت کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کمپنی میرے نام سے، اس میں فلاں فلاں لے لینا، فلاں زمین فلاں پلاٹ میرے نام سے ہے تم لوگ لے لینا، فلاں بینک میں اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں تم لوگ لے لینا۔ تو ہم سب کا جو قاعدہ دستور ہے دنیا کا
کہ ہم اپنی اولادوں کو مال و جائیداد کی وصیت کرتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے دستور نہیں تھا کہ اپنی اولادوں کے لیے زمین و جائیداد کی وصیت کرتے۔ کیوں؟ اس کے نزدیک زمین و جائیداد اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ جب بھی وصیت کرتے اپنی اولادوں کو تو دین خالص اللہ کی وصیت کرتے کہ میرے مرنے کے بعد تم جو کس دین کو اختیار کرو گے، دین حقیقی دین کو اور دین برحق کو اختیار کرنا۔ اور اس کے نزدیک چونکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے ہمیشہ انبیاء کرام کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے اولادوں کو، رشتہ داروں کو جو وصیت کرتے وہ دین کی وصیت کرتے اور خالص اللہ تعالیٰ کو ماننے کی وصیت کرتے۔ اس وصیت کا تذکرہ ہے، فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ تم کیا ہو؟ مسلم ہو، یعنی جب بھی تم مرو کس حالت میں مرو؟ اسلام کی حالت میں مرو۔ کس حالت میں مرو؟ اسلام کی حالت میں مرو۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وصیت کس چیز کی کریں؟ وصیت اس چیز کی کریں کہ بھائی تم مومن بن کے، مسلم بن کے اس دنیا سے جانا اور تمہارا جو خاتمہ ہو وہ خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ اور ہم سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کا جو خاتمہ وہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تَهْتَدُوا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھی راہ پر تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرما بردار ہیں۔ یہاں سے ام کنتم شہداء سے یہودی اور نصرانیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت کو ماننے والے ہیں، ہم پکے بنی اسرائیل ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کی ملت کے پیروکار ہیں۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام مرنے کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی
اور وصیت کرنے کے بعد بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، سبوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم اس ایک رب کی عبادت کریں گے، اس ایک رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا رب تھا، یعنی حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا اور حضرت اسماعیل کا جو رب تھا، گویا کہ ہم صرف ایک خدا کو مانیں گے۔ تو سوال کفار مشرکین سے یہ ہے کہ کیا تم ایک خدا کو مانتے ہو یا ہزاروں بتوں کو مانتے ہو؟ کفار مکہ جو مشرکین عرب تھے وہ بالکل ہزاروں خداؤں کو مانتے تھے، تو ان کا یہ کہنا کہ ہم ملت ابراہیمی کو اپنانے والے ہیں، ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، ان کا یہ کہنا بالکل کیا تھا؟ غلط تھا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی چیز تھی جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی چیز ہے جو تم نے کمایا۔ ایک گرامر ہے، سمجھیے، اصول ایک ضابطہ ہے کہ انسان جو کچھ کرے گا اسی کا بدلہ وہ پائے گا۔ آج ہمارے اعمال جیسے ہوں گے کل قیامت کے دن ہم کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اچھے تھے تو ان کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے اور ہمارے اعمال جو اعمال بد ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ درگزر کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بیان کیا کہ لہا ما کسبت، وہ جو امت گزر گئی ان کا جو بھی عقیدہ تھا، ان کے جو بھی کرتوت تھے ان کے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے جو اعمال ہیں، تمہارے جو کرتوت ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ ہرگز پوچھ نہیں ہوگی وہ لوگ کیا کام کر کے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہم سب کو درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا اور اپنے اعمال کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ فلاں صاحب بزرگ کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، فلاں ہمارے دادا اچھے عالم تھے، اچھے تھے، فلاں عابد تھے، اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، یا میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، سید سے ہے، میں سادات سے ہوں، یا میں شیخ برادر سے ہوں یا فلاں برادر سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اعمال کی بنیاد پر، اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہمارا کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا۔ ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے اعمال برے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ناکام ہیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے۔ یہودی اور اسی طریقے سے نصارہ یہ کہتے مسلمانوں سے، اے مسلمانوں تم اسلام کو چھوڑ کر یہودی اختیار کر لو، کیونکہ یہودیت ہی ملت ابراہیمی کا اصل مصداق ہے۔ نصارہ یہ کہتے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر نصرانی اختیار کر لو، کیونکہ نصارہ ملت ابراہیمی کے اصل مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ہم زیادہ اس سے قریب ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، تمہارا کہنا یہ غلط ہے، بلکہ ہم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین ہی کیا؟ ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی میں جو میں بتلایا کہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور دوسرا دین برحق کو ماننا۔ اپنی شریعت میں امت محمدیہ میں بھی یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کو ماننا اور احکام الہیہ کو ماننا۔ اور یہ جو امت محمدیہ ہے یہ دین بھی ملت ابراہیمی کا مصداق ہے اور اس کو بھی ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ملت کا نام ملت اسلامیہ رکھا گیا تھا، اور وہ بھی حضرت ابراہیم کی ملت کے ماننے والوں کو بھی کیا کہتے تھے؟ مسلمان کہتے تھے، اور اس ملت کا نام بھی ملت مسلمہ رکھا گیا۔ اور ہم سب، ہمارے جو امت ہے اس کے ماننے والوں کو بھی کیا بولتے؟ مسلمان بولتے، اور ہماری جو ملت اس کا نام بھی کیا ہے؟ ملت اسلامیہ ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا تھا، وہ سماکم المسلمین، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا، اور حضرت ابراہیم کی شریعت کو بھی کیا کہا جاتا؟ مسلمہ کہا جاتا۔ تو اسی طریقے سے
ہماری شریعت بھی حضرت ابراہیم کی شریعت سے ملتی جلتی بلکہ وہی شریعت ہے جو ملت ابراہیمی ہے، اسی ملت ابراہیمی کا مصداق امت مسلمہ کی ملت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملت کو ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ ہم سب کو مسلمان کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی شریعت کو ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ حقیقی طور پر ملت ابراہیمی کے جو اصل فالوورز ہیں وہ کون ہیں؟